بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وفي رواية قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے والد ماجد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بڑے جلیل القدر اور انتہائی بہادر صحابی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے: ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو تم میں سب سے بہترین اخلاق والا ہو۔ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص میرے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ ہیں: ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ عمدہ اخلاق، خلق یا اچھے اخلاق کا مطلب وہ صفت ہوتی ہے کہ جس میں وہ انسانوں کو، دوسرے لوگوں کو راحت پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ ہر ایک سے مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اخلاق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک کی ایذا رسانیوں پر بھی صبر کرنا، تکلیفوں پر بھی صبر کرنا، پریشانیوں پر بھی نازیبا گفتگو سے گریز کرنا، بدگوئی سے گریز کرنا، اجتناب کرنا۔ اخلاق دین کی اصطلاح کے اندر ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے، انسان کے باطن سے بھی ہے۔ اخلاق کا مطلب انسان کو اپنی ظاہری بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے، اور اپنے باطن کی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ باطن کی بیماریاں، اندر کی بیماریاں حسد کی صورت میں ہوتی ہیں، کینے کی صورت میں ہوتی ہیں، بغض کی صورت میں ہے، اور تکبر ہے، بڑائی، حب جاہ، مال کی محبت، عہدے منصب کی محبت۔ تو یہ وہ امراض ہیں جو باطن کی یا روحانی بیماریاں یا باطنی بیماریاں کہلاتی۔ اخلاق کا مطلب اپنے آپ کو ان باطن کی اور روحانی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ انسان کا دوسرے کی برحق بات کو قبول نہ کرنا، یہ در حقیقت اس کے تکبر کی علامت ہوتی ہے، باطن کی بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر تکبر کی نشانی یہ بتلائی گئی کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور برحق بات کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر کی علامت اور تکبر کی نشانی۔ تو اگر یہ بھی باتیں کسی فرد کے اندر اگر پائی جاتی ہے تو گویا کہ وہ روحانی اور باطنی بیماری کا شکار ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے بزرگان دین سے مراجعات کرنی پڑتی ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ روحانی اور باطن کی بیماریاں درست ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ ان من احبکم الی، کہ میرے نزدیک تم میں سب سے محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق بڑے عمدہ ہوں۔ جب انسان کے اخلاق سنور جاتے ہیں تو وہ روحانی اعتبار سے،
بڑی ترقی کرتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ روحانی ترقیاں حاصل کرتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ ایک آدمی جو رات بھر نوافل پڑھتا ہو، دن بھر روزے رکھتا ہو، اس کا درجہ اگر کوئی آدمی حاصل کر سکتا ہو تو وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آدمی عمدہ اخلاق کے ذریعے رات بھر عبادت کرنے والے، دن بھر مسلسل روزہ رکھنے والے کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے۔ جنت کا مختصر ترین، آسان ترین شارٹ کٹ اگر کوئی راستہ ہے تو وہ عمدہ اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنا۔ یہ جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے، انسان آسانی کے ساتھ جنت کا راستہ طے کر سکتا، کیونکہ عام طور پر اس کا تعلق بندوں کے ساتھ پڑتا ہے۔ لہذا حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرتا ہے، تو آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے، آسمان والے کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اللہ جل شانہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جس بندے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تو وہ تو اللہ کا محبوب بنے گا ہی، اللہ کے رسول کا بھی محبوب بنے گا۔ اس نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں۔ کہ جب اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو دین کی اور باتیں بھی خود بخود اس آدمی کے اندر آ جاتی ہیں، دین کی دیگر اعمال بھی اس آدمی کے اندر آ جاتے ہیں، دین کی اور ذمہ داریاں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ گویا کہ عمدہ اخلاق کے ذریعے آدمی اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرتا ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں حضور علیہ السلام کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو، بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہو، چونکہ انسان کا سب سے پہلا واسطہ اس کے اہل و عیال کے ساتھ پڑتا، بیوی بچوں کے ساتھ پڑتا ہے۔ تو جس کا رویہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہی درست نہ ہو، ان کے ساتھ ہی اخلاق اچھے نہ ہوں، عمدہ اخلاق نہ ہوں، تو باہر والوں کی کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا۔ آج ہمارے ہاں ہمارا معاشرہ بالکل الٹا چلتا ہے، لوگ تو گھروں کے اندر بڑے سخت مزاج، روڈ قسم کے اور تندخو اور سخت مزاج رکھنے والے، سختی رکھنے والے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے اور برا بھلا کہنے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض اور نکتہ چینی کرنے والے بن جاتے ہیں، اور ذہن یہ بنایا ہے کہ نہیں، گھر کے اندر آدمی کو سخت رہنا چاہیے۔ پیچھے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نرمی سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، اللہ جو کچھ نرمی سے عطا کرتا ہے وہ سختی پر اللہ جل شانہ عطا نہیں کرتا۔ تو اس لیے جس بندے کے اندر، جس چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، اور سختی دوسری چیزوں کو عیبنار کر دیتی ہے۔ تو لوگ اپنے گھروں میں بڑے سخت، گھر والوں کے ساتھ رویہ درست نہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رویہ درست نہیں، تو لیکن لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، اجنبیوں اور پرایوں کے ساتھ بس اوقات لوگ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہمارے اپنے گھر کے افراد ہیں، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں اور اعزاء اقربا ہیں، پھر جا کر دوسروں کا مرحلہ آتا ہے۔ لہذا انسان دوسروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے، لیکن سب سے زیادہ ترجیح اپنے قریبی اعزاء اقربا کو دیں، بیوی بچوں کو، والدین کو، بھائی بہنوں کو،
اور پھر دیگر قریبی رشتہ داروں کو دے، یہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار بھی ہیں، اور اس پہ اجر و ثواب کا وعدہ بھی اللہ کی طرف سے زیادہ ہے۔ دعا فرما اللہ جل شانہ کی توفیق سے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔